کتاب نشاط الاخرى جو بلدہ حیدرآباد دکن 1950 تا 1952 میں لکھی گئی ہے۔ مولانا نے فتنہ اجراء نبوت کے رد میں درج ذیل منظوم دلائل ان الفاظ میں پیش فرمائے ہیں۔ قادیان سے یہ نبوت کی اٹھی ہے آواز، جس کے سننے سے مسلمانوں کا سر چکرایا۔ ابن اللہ کے لیے کفر کا فتویٰ وہاں تھا، کفر و دجالیت ہے ہم میں نبی کا دعویٰ۔ مرزا صاحب کی نبوت کا نہ یہاں کچھ کام ہے، اور نہ قبر و قیامت میں حشر میں اس کا۔ کان میں کلمہ محمد کا سنا دیتے ہیں، کیا کسی نے کبھی مرزا کبھی کلمہ پھونکا؟ ایک ہی کان نہیں بلکہ ہیں دونوں کانیں، ہے اذاں ایک میں قامت کے لیے ہے دوسرا۔ دعوت تامہ دے نام محمد کی تو، استعانت کا نماز ایک ہے ذریعہ تیرا۔ بچے کے کام کے گھر میں تو محمد ہی ہیں، نہ نبی کوئی ہے مسلم کے کسی بچے کا۔ احمدی پھونک دے کلمہ کوئی مرزا جی کا، کیوں نہیں پھونکتے یہ دم سبب اس کا ہے کیا؟ ان کو معلوم ہے مرزا کی نبوت کیا ہے، اس لیے بچے کو اس بات سے بہرا رکھا۔ جب جوان ہوتا ہے مسلم تو نمازی بن کر، قادم میں کہتا ہے محمد ہی نبی ہے میرا۔ یہاں بھی مرزا کی نبوت کو ہر ایک مرزائی اس کو بیکار سمجھ کر کے اس کو اس نے چھوڑا ہے۔ جوانی میں بھی مرزا کی نبوت بیکار، گر وہ کچھ کام کی ہوتی تو مخاطب ہوتا ہے۔ خطاب اس کا نمازوں میں رسول اللہ سے، غیر کے نام کو لینے کو گناہ ہے سمجھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا کی نبوت کیا ہے، جو نہ دے کام جوانی میں حساب اس کا کیا۔ جب مسلمان نکلتا ہے مبلغ بن کر، خواہ وہ احمدی یا اور کسی فرقے کا، طیبہ کلمہ پڑھاتا ہے ہر ایک کافر کو، بھول جاتا ہے وہ مرزا کا فسانہ سارا۔ اس سے ثابت ہوا تبلیغ کے میدان میں بھی احمدی بھائی کا کلمہ ہے رسول اللہ کا۔ یوں ہے میدان میں مرزا کی نبوت بیکار، گر وہ کچھ کام کی ہوتی تو وہ منوا لیتا۔ جب مسلمان پہ آتا ہے نزاکہ عالم، آخری دم میں زباں پر ہے محمد آتا۔ احمدیوں پہ بھی جب نزع کا وقت آتا ہے، کہتا رہتا ہے محمد ہے رسول اللہ کا۔ اس سے معلوم ہوا نزع کے عالم میں بھی ہے نبوت میرے مرزا کی نکمی واللہ۔ قبر میں لاش انسان دفن ہوتے ہیں، دو ملک آتے ہیں لینے کو پریکشا اس کا۔ وہاں سوال ہوتا ہے من رب کا، پہلے اس سے بات کہتے ہیں کہ کیا دین ہے بندے تیرا۔ کرسی پہ ہوتے محمد ہے وہاں جلوہ گر، پوچھا جاتا ہے بتا کون ہے کرسی والا، جو وہاں آپ کو پہچان کے کلمہ پڑھ لے، اس پہ جنت کا وہیں ہوتا ہے دروازہ۔ واہ کیا بتاؤ کبھی مرزا بھی وہاں آتے ہیں، ان کی حجت بھی ہے انسان پہ کہیں ہے لکھا۔ احمدیوں کو بھی یہاں داخل جنت کرنے کوئی ذریعہ نہیں، ذریعہ ہے رسول اللہ کا۔ احمدی کوئی خلاف اس کے نہیں کہہ سکتا، مسئلہ قبر میں راسخ ہے عقیدہ اس کا۔ اس سے معلوم ہوا قبر کے گوشے میں بھی ہے نبوت میرے مرزا کی نکمی واللہ۔ احمدی ہے کوئی ایسا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ قیامت میں بھی مرزا کا چڑھے گا جھنڈا۔ اس سے معلوم ہوا روز قیامت میں بھی ہے نبوت میرے مرزا کی نکمی واللہ۔ بعد اس کے جو حشر ہوگا وہاں کیا ہوگا، یحشر الناس علی قدمی کا منظر ہوگا۔ حشر کے دن کے بھی مالک ہیں رسول اللہ ہی، پہلے اصحاب سے کچھ کم ہوگا جمگھٹ ان کا۔ کیا کوئی احمدی کہتا ہے کہ مرزا جی بھی مالک حشر رہیں گے، ہے عقیدہ میرا۔ اس سے معلوم ہوا حشر کے میدان میں بھی ہے نبوت میرے مرزا کی نکمی واللہ۔ بچے کے کام میں مرزا کی نبوت ناقص، اور جوانی میں بھی کچھ کام نہیں ہے اس کا۔ نہ تو تبلیغ کے میدان میں چلے کام اس سے، نزع کے وقت بھی کچھ کام نہیں ہے اس کا۔ قبر میں بھی یہ نبوت نہ کسی مصرف کی، اور قیامت میں تو ہوتا نہیں اس سے سودا۔ حشر میں بھی اس سے کچھ کام نہیں چلتا ہے، آخر ہے کام کوئی جس کا ہے اتنا چرچا۔ بالیقین کام ہے اس کا جو ہمیں دکھتا ہے، یہ نبوت ہے فقط جھگڑے کا گورکھ دھندا۔ جھگڑا ہر ایک تو فائدے کے لیے ہوتا ہے، فکر اس بات کی ہے اس سے ہوا فائدہ کیا۔ نشاط الاخرى صفحہ نمبر
21-22۔ سورہ اخلاص کی عملی تفسیر چنچل گڑھا جیل میں تحریر کردہ 1950 سن عیسوی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غیرت ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بڑی پاسداری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان وجودوں سے واجب الوجود کی بقا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد امین اور وہاں کے شعار کی بڑی غیرت ہے۔ چند دن ہوئے آپ نے دیکھا کہ اپنی بستی میں مکہ مسجد، مینار محمدی، زمزم کا کنواں، صفا و مروہ کے پہاڑ، عرفات کے میدان تیار کرنے والے عبداللہ تیماپوری کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ من جانب اللہ مسلط کردہ عتاب کے فرشتوں نے خبر سے لاش کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور ہڈی ہڈی پہاڑوں میں بکھیر دی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قادیان کو دارالامان کہنے والے، غلام احمد کو احمد بنانے والے، گادی کی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت قرار دینے والے، جلسے قادیان کو حج پر ترجیح دینے والے، خاندان مرزا کو خاندان نبوت سے موسوم کرنے والے، ملفوظات کو احادیث کا مقام دینے والے، خود ساختہ بعثت ثانیہ کو بعثت اولیٰ پر ترجیح دینے والے ان بد عقیدوں کا کیا حشر ہوا۔ 50,000 کی آبادی کا شہر آنن فانن برباد ہو گیا۔ ہر گلی میں ٹخنا برابر گو بھر گیا۔ عورتوں اور بچوں کا قتل عام رہا۔ نصف لاکھ میں صرف 10% باقی رہ گئے۔ یہ ہے غیرت بلد امین، یہ ہے غیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے غیرت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہے غیرت شاعر اللہ، یہ ہے غیرت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی بصیرت کہتا ہوں کہ کوئی پیشوا اگر اتنا بھی کہہ دے کہ میری ناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جیسی ہے، تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں اس پیشوا کے ناک کٹوا دے گا۔ سورہ اخلاص کی عملی تفسیر غیر مطبوعہ۔ امید ہے کہ حضرت مولانا صدیق دیندار قدس سر العزیز کی 1927 عیسوی سے آخری عمر تک کی تصانیف کے مندرج بالا اقتباسات سے قارئین کو بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ موصوف نے ہر دور میں اپنی تصانیف میں قادیانیوں کے باطل عقائد کا بھرپور محاسبہ کر کے انہیں فتنہ اجراء نبوت سے تائب ہونے کی تلقین کی ہے۔ اب بھی اگر کوئی ظالم بانی تحریک پر قادیانی یا مدعی نبوت ہونے کا الزام لگاتا ہے تو ہم دیندار چند بسوشر میں مولانا موصوف کے فرمودات ان الفاظ پر اس بات کو ختم کرتے ہیں: میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کافر، کاذب اور دجال سمجھتا ہوں۔ نادان ہے انسان جو مجھے قادیانی کہتے ہیں۔ میں ہر فرقے کی تعلیم سے واقف ہوں۔ ان کی 72 چیزیں جو دین اسلام کی تبلیغ کے کام آتی ہیں وہ لیتا ہوں اور خود کو صرف مسلم کہتا ہوں۔ میں کسی فرقے میں مقید نہیں اور نہ میرا کوئی مسلمانوں میں دعویٰ ہے۔ دیندار چند بسویشور، صفحہ نمبر 8۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔